جڑا قوم دی کھلڑی ادھیڑے نا بلکہ انہاں دے مرم پٹیاں کرنے والا ہو. ذرا غور کرنا، جس وقت کپڑے پہنائے نا تے باقیاں آ گئیاں حسنین کریمین دیاں نبی پاک دے شہزادیاں دیاں بھاریاں ماچھاں دیاں نے. حضرت عمر کہن لگے اپنے نمائندے نو بھی ٹھہر جا. حضرت کی گل ہے، کوئی اور حکم ہے؟ فرمان لگے ٹھہر جا. تے سپیشل قاصد روانہ کیتا یمن دے علاقے. یمن دا کپڑا بھی بڑا خوبصورت تے عمدہ بھی بڑا تے معیاری بھی بڑا تے مہنگا. یمن دے وچوں بہترین لباس منگوا کے اور سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانو پہنایا اور پہنا کے عمر فاروق منبر تے بیٹھ کے کی کہنے لگے الآن طابت نفسی. اور نبی دیاں شہزادیاں نو کپڑے پہنا کے عمر دا دل ٹھنڈا ہو گیا. آپ کے دلوں کی دھڑکن مدرس نشان واضح الشرحان خطیب ابن خطیب محترم جناب حضرت مولانا عبدالرحمن صاحب شہپوری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض حمد و ثنا کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک ہے
جو کہ کل کائنات کا خالق و مالک ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء تاجدار مدینہ نبی رحمت شفیع المذنبین امام الکل سید الاولین والآخرین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی، انتہائی قابل قدر معزز سامعین حضرات، ماشاءاللہ تسی عوام کافی دیر تو اس مقام تے تشریف فرما جو سید علماء نے شیوخ نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا، اور میرے تو بعد بھی انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ پاک میرے سمیت سب دی حاضرین و شرف قبولیت نہ نوازے۔ دوستوں، بھائیوں، عزیزوں اور انتہائی قابل شد احترام بزرگوں، جس طرح کے بعد تسلسل کے نال چل رہی ہے اسلامی سال کے اس پہلے مہینے محرم الحرام دے اندر جس طرح اور بہت ساریاں بدعات نے، خرافات نے انہوں نے وچوں ایک بہت بڑی گندگی، قباحت، ایک بہت بڑی گمراہی، بدعت کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے جانشار، آپ دے وفادار، پاک کردار صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے غلط زبان استعمال کرنا، صحابہ دے بارے اشارے کنایے دے اندر یا کچھ وضاحت دے نال لوگوں دے اندر نفرت پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اور صحابہ کی طرفوں العیاذ باللہ نفرت کی فضا قائم کرنے واسطے جس محبت نو، جس عقیدت نو آڑ بنایا جاتا ہے وہ نبی پاک دا گھرانہ، جس کو اہل بیت کیا جاتا ہے۔ بلا شبہ اہل بیت عظام اللہ پاک کی طرفوں پر غدیدہ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دی محبت نو ایمان دے معیار دے درجے تک پہنچایا ہے۔ کوئی شک نہیں جو شخص اہل بیت دے کسی بھی فرد دی شان دے اندر ذرہ بر گستاخی کرتا ہے یہ ناقابل معافی جرم، کبیرہ گناہ ہے، ایمان کی بربادی ہے، اسلام کا ضیاع ہے۔ لیکن اس بات کو یاد رکھنا، جس پیارے حبیب نے اپنے خاندان نبوت اہل بیت کی پاسداری کی تلقین فرمائی ہے ان الفاظ سے نال کہ انشکرکم اللہ فی اہل بیتی، کہ لوگوں
میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت کا خیال کرنا، اہل بیت کی رعایت رکھنا، اہل بیت کے نال محبت و عقیدت کا رشتہ وابستہ رکھنا، اور اہل بیت کی طرف ہمیشہ محبت والی نگاہ دے نال دیکھنا ہے۔ اور لوگوں، اسی محبوب نبی نے اس بات کا بھی اظہار علل اعلان فرمایا ہے کہ اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ اور لوگوں، جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ میرے اہل بیت کے معاملے کے اندر اللہ کو ڈر چھانا، انہاں دی رعایت کرنا، بلا شبہ اسی ہی انداز نال نبی پاک نے فرمایا ہے میرے صحابہ دے معاملے دے اندر بھی اللہ کو ڈر چھانا، میرے دنیا تو رخصت ہونے تو بعد انہاں نوں نشانہ نہ بنانا، صحابہ دے اجتہادی معاملات ذکر کر کے انہاں دی جنگ جمل سفین، انہاں دے تنظیمی امور، باہمی اختلافات ذکر کر کے عوام دے اندر نفرت کا بیج بونے کی کوشش نہ کرنا۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی۔ اور اللہ دا قرآن بھی کہہ رہے ہے، اللہ پاک نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان۔ اللہ پاک نے نزدیک مہاجرین اور انصار تو بعد ہدایت یافتہ گروہ کیڑا ہے؟ وہ نہیں جو صحابہ نو گالی نکالے، وہ نہیں جو اہل بیت کی جھوٹی محبت کی آڑ دے اندر صحابہ تے تان کرے، بلکہ میرے رب نے فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان۔ تیسرا گروہ جو ہدایت والا ہے، حق والا ہے، جو صراط مستقیم سے گامزن ہے، جنتی گروہ ہے، وہ دی علامت کیا ہے؟ جو صحابہ دیاں اچھائیاں دی پیروی کرنے والے، صحابہ دے بارے اچھے نظریات رکھنے والے، صحابہ دے بارے اپنی اگلی نسل دے اندر، اولاداں دے اندر اچھے نظریات منتقل کرنے والے، صحابہ دے بارے درجات دیاں بلندیاں دیاں دعاواں کرنے والے، اور اس بات کے دعوے دار لوگ جو صحابہ دے بارے یہ تصور رکھتے ہیں کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ یقیناً وہ اللہ دیاں رضاواں نال راضی سن اور اللہ پاک انہاں دے راضی ہو چکے ہے۔ میرے عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فیصلہ آباد دے واسیوں، ارد گرد تو آنے والوں، کتاب و سنت کے نال پیار اور محبت اور عقیدت رکھنے والوں، اس بات کو یاد رکھنا اہل بیت عظام رضوان اللہ علیہم اجمعین سارے دے سارے احترام دے لائق نے۔ کہہ کے بولو کی نے احترام دے، ذرا تھوڑی کی ہمت کرو، احترام دے۔ اور جس طرح اہل بیت احترام دے لائق نے، اس طرح میرے پاک محمد دے جانشار جنہاں نے کندھے دے نال کندھا ملا کے اپنی زندگیاں گزاریاں نے، اور جنہاں نے سونے نبی دی محبت تو اپنا تن من قربان کر دیتا ہے، اور جنہاں نے پیارے دی محبت تو دنیا دی ہر چیز نو ہیچ سمجھے ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے اقوال، آپ دے افعال، آپ دیاں نیک خواہشات، ہر چیز نو نبی رحمت دیاں خواہشات تو ہیچ سمجھ کے آپ دی بات نو مقدم رکھے ہے۔ ان صحابہ کا احترام کرنا بھی لازم ہے، ان صحابہ کا حیا کرنا بھی لازم ہے، اور ایک کوئی تصور نہیں، ایک کوئی حقیقت نہیں جو ملنگ لوگاں دے اندر پھیلانے دی، اشاعت کرنے دی کوشش کر رہے ہیں کہ الیاذ باللہ صحابہ اور اہل بیت کے مابین جو تعلقات سن وہ کوئی اچھے نہیں سن، صحابہ اور اہل بیت کے مابین جو نظام دنیا سی، نظام زندگی سی، وہ دے اندر کوئی خوشگوار موقع نہیں آئے۔ یہ بات بالکل غلط ہے، اس بات کو یاد رکھنا۔ قرآن اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں میرے محبوب نبی دے نار رہنے والے، نبی دے صحابہ ہون، نبی پاک دے نار رہنے والے، اونچیاں درجیاں والے اہل بیت ہون۔ میرے رب نے فرمایا بعضهم اولیاء بعض،
آپس سے اندر پیار بڑا سی، آپس سے اندر محبت بڑی سی، آپس سے اندر مودت بڑی سی، عقیدت بڑے اونچے درجے دی سی. یہ بات بالکل شرع تو غلط ہے. کوئی دشمنی نہیں، کوئی عناد نہیں، کوئی بغض نہیں. اور اختلافات تو بعض اوقات گھراں دے اندر ہو جاندے نے، اختلافات تو بعض اوقات جناب علی اپنی برادری دے اندر ہو جاندے نے. تھوڑیاں باتوں کو بنیاد بنا کے صحابہ کے بہتان باندھنے والوں اپنی آخرت کی فکر کیجیے، اپنے امام کی فکر کیجیے. تھوڑیاں باتوں کو بنیاد بنا کے میرے پاک محمد دے روشن ستاریاں دے الزام تراشی کرنے والوں آئیے ذرا قرآن دے غور کیجیے. اللہ پاک نے کس انداز سے نال یہ دونوں گروہ بیان کیتے نے، ذرا غور کرنا. اللہ پاک نے اپنی پاک کلام دے اندر فرمایا محمد الرسول اللہ. پیار سے محبت نال درود پاک پڑھیے صلی اللہ. ذرا گونج جانی چاہیے، فضا معطر ہو جائے. میرے سونے نبی دے درود پڑھیے، آل رسول دے درود پڑھیے. محمد الرسول اللہ. اجے لوگوں نہیں آیا، پھر دوبارہ پڑھیے صلی اللہ. درود پڑھن نال نیکیاں بڑھدیاں نے، قرآن چڑھدے نے، درجے بلند ہوندے نے، اور انشاءاللہ تہاڈی صحت گھٹدی نہیں ودے گی. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے ذرا پاکر توجہ دے نال دل لگا کے سندے جانا. اللہ پاک نے اپنے سنے نبی دے اور خانوادے دی بات بھی کی دی ہے. اللہ پاک نے صحابہ کے فضائل بھی بیان کی دے نے، صحابہ دی شان بھی بیان کی دی ہے. اور میرے محبوب نبی دے نال رہنے والے صحابہ کے طبقے دے وچوں لوگ ہون یا کہ جناب علی اپنے پیر دے جسموں چراغ ہون. آسمان تو پیغام کی آ رہی ہے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. توجہ میری طرف. رحماء بینہم. اللہ پاک نے فرمایا میرے پیارے محمد اللہ کے رسول بن کے آئے نے، اور میرے پیارے محمد رب دا حصہ نہیں بن کے آئے اور رب دی جز نہیں بن کے آئے. اللہ پاک دے برگزیدہ رسول بن کے آئے نے، اللہ پاک دے برگزیدہ نبی بن کے آئے نے. اور میرے محبوب نبی دی شان دے کیا کہنے، اور میرے محبوب نبی دی عظمت دے کیا کہنے. اللہ میں نبی اللہ ہے، اور ایویں میرے پاک محمد دا گھرانہ بھی اللہ ہے، اور ایویں میرے پیارے محمد اللہ نے، اور ایویں میرے پیارے محمد دے جانشار صحابہ بھی اللہ نے، اور ایویں نبی پاک اللہ نے، اور ایویں نبی پاک دیاں ازواج مطہرات بھی اللہ نے. توجہ میری طرف. جویں نبی پاک اللہ نے، اور ایویں نبی پاک دیاں چار شہزادیاں بھی اللہ نے، اور جویں میرے محبوب نبی اللہ نے، اور ایویں میرے نبی دے تینوں داماد بھی اللہ نے، ابو لاش بھی اللہ نے، اور سیدنا عثمان غنی بھی اللہ نے، اور علی المرتضیٰ بھی اللہ نے، اور جویں میرے محبوب نبی اللہ نے، اور میرے نبی دے سسرالی رشتے بھی اللہ نے، اور جویں میرے محبوب نبی اللہ نے، اور امام کائنات دے نال رہنے والے بھی اللہ نے. آئیے ذرا غور کرتے جانا. میں بھی عرض کرتا جا رہا ہوں اشداء علی الکفار. اللہ پاک نے فرمایا انہاں دیاں مثالاں کی نے، انہاں دیاں صفات کیسیاں نرالیاں نے، انہاں دی خصلت کیسی عمدہ میں. اشداء علی الکفار. کافراں واسطے بڑے ڈاڈے نے، مشرکاں واسطے بڑے گرم نے، کافراں واسطے بڑے ڈاڈے نے. رحماء بینہم. آپس کے اندر پیار بڑا ہے، آپس کے اندر محبت بڑی ہے، آپس کے اندر عقیدت بڑی ہے. ذرا غور کرتے جانا ہے. معلوم نہیں ہویا فیصلہ آبادیاں. بات بڑی عجیب ہے. جے کوئی جاندا ہے پھر تسی ادھر ویندے ہو، جے کوئی آوندا ہے تے پھر تسی ادھر ویندے ہو. یہ کوئی نواں جلسہ تے نہیں نا، غالباً 34ویں ماشاءاللہ. اللہ پاک اس کانفرنس کو ہمیشہ آباد رکھے. آمین کہہ دیو. اور میں سمجھنا میرے انتہائی مشفق مہربان میرے پیارے مربی پروفیسر سعید احمد چنوٹی حافظہ اللہ تعالی اور دیگر انہوں نے جماعتی رفقا اخوان جماعت جتنے بھی ہیں، میں سمجھنا
کہ انہوں کا ایک بہت بڑا عملی جہاد ہے اللہ پاک دے فضل و رحمت دے نال کہ آج دے دن کہ جس دن لوگ صحابہ دے تان کر رہے نے صحابہ دے بارے نصیبہ جملے کلمات اپنی زبانوں تو ادا کر رہے نے آج دے دن اے مجلس قائم کر کے اے محفل سجا کے اے بات ثابت کرنا چاہ رہے نے کہ کلہم صحابہ مرحوم نے کلہم صحابہ مغفور نے اور رب دیاں رضامت راضی نے میرا سونا اللہ انہاں تے راضی ہو چکے ہے صحابہ بھی مرحوم نے اور اہل بیت عظام انہاں دی عظمت کے بھی کیا کہنے آئیے ذرا میں دونوں نے چھوڑ کے بیان کرتا جاواں اب میں کی عرض کرنا چاہنا ذرا باتاں توجہ دے نال دل لگا کے سنتے جانا ہے اور اہل بیت دے صحابہ دے ماں بہن کوئی عداوت نہیں جے اور صحابہ تے اہل بیت دے ماں بہن کوئی دشمنیاں نہیں جے اور انہاں دے ماں بہن پیار بڑا محبتاں بڑیاں نے اور انہاں دے ماں بہن عقیدت بڑی ہے ذرا غور کرتے جانا ہے اہل حدیث دے منہج تے غور کرنا اہل حدیث کا نظریہ کیا ہے سوچ کیا ہے فکر کیا ہے عقیدہ کیا ہے حضرت علی اہل بیت بولو حضرت علی بولو بولو اہل بیت نے حضرت فاطمہ کی نے اہل حسنین کریمین کی نے اہل سارے اسی عزت کرنے ہیں نا اب بولو تو صحیح سارے اسی احترام کرنے ہیں نا اور کرنا چاہیے بولو کرنا اسی علی دا احترام اس واسطے نہیں کرتے کہ ملنگ راضی ہو جائے نہیں اسی علی دا احترام اس واسطے نہیں کرتے سیدہ فاطمہ دے نال عقیدت دا رشتہ اس واسطے وابستہ کیے ہوئے نہیں کہ کوئی شیعہ دل والا راضی ہو جائے حسنین کریمین کو اپنے سر کا تاج اس واسطے نہیں سمجھ لے کہ کوئی مادمی راضی ہو جائے بلکہ ساڈا نظریہ کیا ہے اے میرے محمد دا خاندان ہے سانو بھی پیار ہے گل سمجھ دے ہو میرے نبی دا خاندان ہے تو بولو گج کے سانو بھی اور حضرت علی دی شان اندر ذرہ بر گستاخی کرنا جائز ہن آئیے ذرا غور کرنا اور جس وقت اہل حدیث حضرت علی دے فضائل بیان کرتا ہے فاطمہ دے فضائل بیان کرتا ہے حسنین کریمین دی عظمت بیان کرتا ہے اور اس عظمت نو اپنے ایمان دا حصہ سمجھتا ہے اب کی حق بندے مخالف فریق دا کہ ابو بکر دے بارے زبان درازی کرے عمر دے بارے زبان درازی کرے عثمان دے بارے زبان درازی کرے اور ازواج مطہرات دے بارے زبان درازی کرے اس بات کو یاد رکھنا اجمع آل بیت دا گستاخ جہنمی ہے اور ایمان تو خالی ہے ایویں صحابہ کا گستاخ بھی جہنمی ہے ایمان تو خالی ہے صحابہ نال پیار کرتے ہو نا گج کے بولو ماشاءاللہ ذرا دونوں ہاتھ چک کے بولو ماشاءاللہ 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 ہاتھ اٹھوانے کا مقصد یہ نہیں کہ کوئی داد لینا بلکہ مینوں پتہ چلے کہ ماشاءاللہ سارے جاگتے پے ہیں اللہ پاک دے فضل و رحمت دے نال جاگتے رہو گے نا اور امیر شری پروفیسر نجیب اللہ طارق اللہ پاک زندگی دراز فرمائے اللہ پاک سکون اطمینان والی زندگی عطا فرمائے کتنی پیاریاں باتیں کر رہے سن چند منٹوں دے اندر اس بات کی نشاندہی کر رہے سن کہ اس ملک دا سکون برباد کرنے والا کیڑا گروہ ہے اس ملک دا امن برباد کرنے والا کبھی سوچے ہے کیا ربیع الاول دے مہینے دے اندر کبھی موبائل دے سگنل آف ہوئے نے اور بولو تے صحیح کبھی کسی اور مہینے دے اندر موبائل بند ہوئے نے کبھی اجتماعی میٹنگاں ہوئیاں نے دفاتر دے اندر کبھی ڈی پی او نے ڈی سی او نے کسی آر پی او نے کسی نے بلایا ہوئے کوئی اس طرح کا معاملہ ہی نہیں آخر محرم دے اندر یہ شروعات کیوں پیش ہوتی ہے وہی وجہ کیا ہے افراط و تفریط کا نظام ہے اور لوگ ڈنڈی ماری جا رہی ہے جس وقت اہل السنہ جس وقت اہل حدیث اللہ پاک دے فضل و رحمت دے نال اہل بیت دے فضائل بیان کردے نے اور اہل بیت دی عزت کردے نے اور اس کو اپنے ایمان دا حصہ سمجھدے نے پھر کیا حق بندہ رافضی
تے ٹکے دا بندہ ہوئے تے بات کرے ابو بکر صدیق دے بارے، اور ٹکے دا بندہ ہوئے اج اس نو نماز نہیں آندی، اج اس نو کلمے دا ترجمہ نہیں آندا، اور سیدنا عمر دا اسلام فیل کرنے واسطے الیاس باللہ جھوٹیاں دلیلاں دوے، حضرت عثمان غنی دے تان کرے یہ دندہ نہیں چلن دیا، آنکھو انشاءاللہ یہ دندہ اس ملک دے اندر، اولو یہ دندہ اس ملک دے اندر جب تک اہل حدیث اہل توحید اہل سنہ میں ایک فرزند بھی زندہ ہے، اللہ پاک دے فضل و رحمت دے نال دشمنان صحابہ دا مقابلہ ہوتا رہے گا، اور اہل بیت دے فضائل بھی بیان کریں گے، اور گج وج کے صحابہ دے فضائل بھی بیان کریں گے، سنتے رہو گے نا انشاءاللہ، بیان کرتے رہو گے نا انشاءاللہ، گلیاں پدارا چوکاں چورائیاں دے اندر، اور آج یہ ذرا غور کرتے جانا، باتاں لمبیاں نہ ہوندیاں جان، دور نہ نکلدیاں جان، اور میں کی گزارشات کرتا جا رہا میں، اور میرے پاک محمد دے صحابہ دے میرے نبی دے اہل بیت آسمان تو پیغام کی آ رہا، رحماء بینہم رحماء بینہم رحماء بینہم، آپس سے اندر پیار بڑا سی، محبتاں بڑیاں سن، آپس سے اندر عقیدت دا رشتہ بڑا مضبوط سی، اور آئیے ذرا غور کرتے جانا، این ملنگ گندا جا رہا میں، الیاس باللہ ابو بکر نے سیاحتیاں کی دیاں نے، ابو بکر نے اہل بیت دا حق نہیں دیتا، الیاس باللہ ابو بکر صدیق نے اہل بیت دے جناب علی احترام ملعون خاطر نہیں رکھیا، آئیے ذرا میں ابو بکر دا عقیدہ بیان کرتا جاواں، کون ابو بکر خلیفہ بلا فصل ابو بکر، کون ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج میں اسلام دی تاریخ ویکھا میرے نبی نے، آج اس وقت مکے دیاں گلیاں بازاراں دے اندر، آج چوکاں چوراہاں دے اندر اعلان توحید فرمایا، اور نبی پاک دی آواز گونجی، کرو دیوار ہل گئے نے، لا الہ الا اللہ دیاں بلندیاں دے نال، اور آپ نظر غور کرتے جانا، ایک موقع آیا نبی پاک دے صحابی دا ایک دوسرے صحابی دے نال اختلاف ہو گیا، حضرت ابو درداء دوڑے دوڑے نبی پاک دے کول آوندے نے، آگے کہندے نے سونے معاملہ بڑا عجیب ہے، اج ابو بکر دا تے عمر دا اختلاف ہو گیا، میں ابو بکر معافی منگدے نے، عمر معاف نہیں کر رہا، نبی پاک منبر تے بیٹھے نے، اور آپ نے سارے نو جمع کر کے آکھیا، اور نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ دی جماعت ہے، اور اس بات کو یاد رکھنا ہے، اج اس وقت میں اعلان نبوت کیتا سی، عمر نے اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا، عثمان نے اجے کلمہ نہیں سی پڑھیا، علی تے میرے خاندان دا سی، چھوٹی عمر دا سی، اور اجے انہاں لوگاں نے کلمہ نہیں پڑھیا، میں ابو بکر دے سامنے یہ دعوت پیش کی تھی، ابو بکر نو میں آکھیا انی رسول اللہ، ابو بکر کہن لگے سونیا صدقت یا رسول اللہ، پیاریا تیری کوئی بیعت نہ کرے، سب تو پہلو تیری تصدیق ابو بکر کرے گا، سب تو پہلو کلمہ پڑھنے والے کون نے؟ نبی پاک نے فرمایا میری خاطر میرے یار نو کچھ نہ کیا کرو، وہ دی وجہ کہ جدو لوگ میری مخالفت کر رہے سن، ابو بکر نے جناب علی کلمہ پڑھ کے ثابت کیتا میں اللہ دے رسول واقعتاً رسول بن کے آئے نے، اور میں کی عرض کرنا چاہنا میں ابو بکر صدیق کون نے کلمہ بھی پہلو تے گج کے بولو، نماز بھی، روزہ بھی، زکات بھی، حج بھی، نبی پاک دی اقتدا بھی، دیگر دینی امور دے اندر سب تو پہلو حصہ لین والے کون نے؟ آج دا قرآن بھی کی کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم علی سرر موضونۃ متکئین علیہا متقابلین،
ماشاءاللہ قاری بنیامین صاحب دے اثار ظاہر ہو گئے انہوں دے برادر تشریف لے آئے نے جی آیا نو اہلا و سہلا مرحبا مولانا محمد حسین مدنی صاحب جی اللہ پاک زندگی دراز فرمائے توجہ میری طرف دھیان میری طرف سنتے رہو گے سننا جی کہ سونا جی نعرہ تکبیر صحابہ اہل بیت شان صدیق اکبر حضرت مولانا قربان شیخ بری صاحب اکے جی مولوی پڑھانے تے ادھرے تسی بھی بڑھی کرونا نے ملاقاتاں ختم کی گل نہیں ہے نا بولو تے صحیح ادھرے تسی بھی بڑے ہو اس واسطے ہوں میرا خیال ساری رات بھی کو مولوی لگے رہن دے سنتے رہو گے انشاءاللہ آئیے ذرا غور کرنا ہے اللہ کی عرض کرتا جا رہی ہیں ذرا باتاں بڑی محبت دے لائق نے اللہ پاک دے پیارے حبیب کی کہہ رہے نے میرے سیاپا دی جماعت میرے ابو بکر نو میری خاطر کچھ نہ کیا کرو اور آئیے ذرا غور کرتے جانا ہے ابو بکر دا اہل بیت دے بارے عقیدہ پیش کرتا جاواں ابو بکر دا اہل بیت دے بارے نظریہ پیش کرتا جاواں ابو بکر دی سوچ تے فکر پیش کرتا جاواں صحیح بخاری کھول کے دیکھیے صحیح بخاری دے اندر حوالہ موجود ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق کی کیا کرتے سمے اللہ کو اگر چاہتے ہو سونے حبیب دے نال پیار کرنا اگر چاہتے ہو نبی پاک دے نال محبت وابستہ رکھنا او دا طریقہ کار کیے اور ایویں دشمنیاں نہ پا اور ملنگ جنابی علی منہ دے اندر پان پا کے اور داڑھی مڑوا کے اور نبی دے صحابہ دا گلہ کرتا ہے اس بات کو یاد رکھنا اگر وہ کلیاں سبحانہ صحابہ دا گلہ کرنے دے مجبور نے اہل توحید یا سبحانہ صحابہ کے فضائل و مناقب بیان کرنے دے مجبور نے گل پوری دس نا ابو بکر عمر عثمان پھر مارو نارا نگر نگر گلی گلی ارے ٹرین نہیں ہوئی اللہ پاک بھائی ساڈا سب نال پیار ہے انشاءاللہ ابو بکر نال بھی حضرت عمر نال بھی حضرت عثمان نال بھی تے علی المرتضیٰ دے ساڑیاں اکھاں دے تارے ہوئے گئے انشاءاللہ حسنین حسنین کریمین ساڑھے سات دا تاج ہوئے سیدہ فاطمہ ساڑھی عقیدت وابستہ ہے ذرا غور کرتے جانا ابو بکر بھی کیا کرتے سن ارقبو محمدن فی اہل بیتہ ہی صحیح بخاری پڑھ کے دیکھیے سیدنا ابو بکر کیا کرتے سن میرے نبی دے یارو میرے نبی دے صحابہ اگر چاہتے ہو نبی پاک دی محبت تلاش کرنا تے اہل بیت دا خیال کرے کی کرے کرو اہل بیت دا بولو بولو اہل بیت دا یہ تھی گل بس نہیں آئیے ذرا غور کرنا ملنگ بھی دوریاں پا رہے ہیں ملنگ بھی دیہڑی پا دینا اپنی دیہڑی سیدھی کر رہے ہیں عوام دیاں اکھاں دے اندر مٹی دھو رہے ہیں اپنی دیہڑی سیدھی کر رہے ہیں حقیقت کو یار ہے حقیقت کی ہے اور اب دا قرآن حقیقت بیان کرتا جا رہا ہے اللہ پاک نے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم آپس کے اندر پیار بڑا ہے محبتاں بڑیاں نے اور محبتاں کیسیاں نے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا علی المرتضیٰ سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ دونوں بزرگ عصر دی نماز پڑھ کے نکلے مسجد نبوی دے وچ ان ملنگ میں کیویں گل یاد ہو گئی جے کدی پڑھی ہوے تے یاد ہو گئی گل سیدھی جے کدی پڑھی ہوے تے اج روزہ کنے رکھیا جڑا توحید والا ہوئے 9ویں 10ویں دا یا چلو کسی دا اختلاف ہے کلی 9ویں دا روزہ وہی رکھدا ہے نا جڑا توحید والا ہوے تے جے سینے اندر توحید نہیں انہوں اس گل دا علم وہ شبیلاں لگاندا ہے وہ نیاز تقسیم کرتا ہے میرے لاگے گھر انہوں نے دیگ پکائی تے چاول بھیجے میں کہا جی ساڑھے تے روزے نے کدے واسطے پکائی سی انہوں نے پتا بھی مولوی بابی گل لگے ویسے چھٹی دا دن سی تے چلو ملازم بھی جمع سن ہور بھی جمع سن میں کہا جی چند دن پہلوں چھٹی گزری 14 اگست دی ادھر پکا لینی سی
چند دن پہلو 14 اگست کی چھٹی گزری ہے. ایمان نہ دسو 14 اگست والے دن کسی نے کدی دیکھ پکائی؟ بولو تے صحیح. اصل دل اندر گل ہو رہی. بولو گل نظر اللہ تے الیاس باللہ نیاز حسین. بلکہ قرآن کی کہہ رہا ہے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اہل حدیث سے عقیدے دی ایک شان ہے. آئیے ذرا غور کرنا. نظر و نیاز فقط ایک اللہ واسطے. اور جڑی بات میں عرض کر رہے ہیں حضرت علی تے حضرت ابو بکر عصر دی نماز پڑھ کے نکلے مسجد نبوی دے اندر حوالہ صحیح بخاری دا تے ملنگ دی کتاب تاریخ یعقوبی دے اندر حوالہ موجود ہے. جس وقت دونوں بزرگ نکلے تے دیکھ دے کی ہے مدینے دی گلی دے اندر نبی پاک دے خاندان دے چشم و چراغ سیدنا علی المرتضی دے لکھ دے جگر حضرت حسن سب کہتے رضی اللہ تعالی. جانتے ہو سنگو ملنگ حسین دا نام لیندہ پر حسن دا ذکر نہیں کرتا. اللہ سال پہلو پیدا ہوئی. اللہ سال دی رفاقت نبی پاک دی بہت ہی حسن دی پر انہوں دا نام ذکر نہیں کرتا. نبی پاک نے آکھیا دوویں میرے پھول دونوں جنتی نوجوانوں دے سردار الیاس باللہ. انہوں نے کہہ رہا یا مذل المومن انہوں نے بارے الفاظ غلط استعمال کرتا ہے. وجہ کی ہے کہ حسن نے امیر معاویہ نال صلح کیوں کی. انہوں نے تذکرہ نہیں کرتا. حسین حسین کرتا ہے. حضرت حسن نکلے مدینے دی گلی دے اندر چہل قدمی کر رہے ہیں, چل پھر رہے ہیں, چھوٹی عمر بچیاں نال کھیل رہے ہیں. صحیح بخاری تاریخ یعقوبی دے اندر دونوں کتاباں دے اندر حوالہ موجود ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے رفیق صبر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھتے ہیں اور فرد محبت دے نال ابو بکر نے حسن فعملہ ولا آتکے گی اپنے ہنکندیاں دے اٹھا لیا. اپنے ان انصاف نال دسو کچھ دشمن دے بچیاں نو موڑیاں دے چک رہے کوئی دشمن دیا بچیاں نو موڑیاں دے چکدا ہے کدی کوئی نہیں چکدا. معلوم کی ہویا جناب علی رحمہ بینہم آپس دے اندر پیار بڑا سی, محبتاں بڑیاں سن اور کندیاں تے اٹھا کے کی آکھیا ذرا غور کرتے جانا. ابو بکر صدیق کہندے نے علی المرتضی نو مخاطب ہو گئے علی گل سچی ہے تے جڑا تیرا لگدے جگر حسن ہے علی کے سچی کچھ نہیں ایدی شکل تیرے نال نہیں ملدی. علی مسکرا کے کہن لگے ابو بکر جی پتر دے میرا یہ دے شکل میرے نال نہیں ملتی تے کدے نال ملتی ہے. ابو بکر کہن لگے حسن دی شکل ملتی ہے تے میرے محمد دے نال ملتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم دا کوئی اختلاف بولو بولو اختلاف والی گلاں یہ پیار والی گلاں یہ محبت والی باتاں نے کہ انہوں نے بچیاں نو کندیاں تے چک رہے ہیں, پیار کر رہے ہیں, محبت کر رہے ہیں اور سونے محمد کے نال تشبیہ دے رہے ہیں. آگے چلیے ملنگ دا غیر حضرت عمر فاروق سب کہتے رضی اللہ تعالی پر عمر ہی عمر ہی نے کیڑا پہنچ سکتا ہے حضرت عمر دے فضائل نو. آئیے ذرا غور کرتے جانا ہے. آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ میں کی عرض کرتا جا رہا ہے اور انہاں دے بارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لو کان فاتی نبی اللہ کان عمر. امام کائنات نے فرمایا عمر دیاں آتائیں چنگیاں نے اور عمر دے نظریات نے اونچے نے اور عمر دا تقوی اتنا مضبوط ہے. اگر میرے بعد کوئی نبی بننا ہوندا تے خطاب دا بیٹا عمر فاروق نبی بندا. اس عمر دی میں بات کرتا جاواں آپ نے دور خلافت دے اندر اور سیدنا عمر فاروق نے صحابہ دیاں بچیاں دے صحابہ دے ازواج مطہرات دے دیگر لوگاں دے وظیفے مقرر کیتے. کسی دا 4000 درہم, کسی دا کنا درہم, کسی دا کنا
اپنے بچیاں دے وظیفے مقرر کر رہے ہیں 3500 4000 پڑھ کے دیکھیے سیر اعلام النبلا جس وقت حسنین کریمین دیاں واریاں آئیاں حضرت حسین دا وظیفہ 5000 مقرر کیتا دشمن دیا بچیاں نو بہتے پیسے دے تو وہ دو دے صحیح دشمن دیا بچیاں دا چوکھا خیال کری دے اے ابو بکر ہون عمر ہون ایک خاندان علوی دے دشمن نہیں بلکہ محب نے دشمن ہوئے چھڑا بدتمیزی کر کے لوگاں دے اندر نفرت دی فنا پیدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے یہ بدماشی نہیں چلن دیاں گے انشاءاللہ اور ایتھے بس نہیں مہاجرین انصار دیاں بچیاں نو بلایا علماء دی مجلس موجود ہے طالب علم جسارت کر رہے ہیں ذرا بات توجہ دے لائق ہے مہاجرین انصار دیاں بچیاں نو بلایا بلا کے قریب بٹھایا تے کپڑے پہنائے حضرت عمر نے نئے لباس نئے کپڑے منگوا کے پہنائے دعا کرے اگر اللہ تینوں دے مینوں بھی اس طرح دا کوئی حاکم نصیب کر دے آمین کہہ دیو جڑا قوم دے کپڑے لاوے نہ بلکہ انہاں نو پہناوے جڑا قوم دی کھلڑی ادھیڑے نہ بلکہ انہاں دے مرم پٹیاں کرن والا ہوے ذرا غور کرنا جس وقت کپڑے پہنائے نا تے باقیاں آ گئیاں حسنین کریمین دیاں نبی پاک دے شہزادیاں دیاں بھاریاں ماچھاں دیاں نے حضرت عمر کہن لگے اپنے نمائندے نو بھی ٹھہر جا حضرت کی گل ہے کوئی اور حکم ہے فرمان لگے ٹھہر جا تے سپیشل قاصد روانہ کیتا یمن دے علاقے یمن دا کپڑا بھی بڑا خوبصورت تے عمدہ بھی بڑا تے معیاری بھی بڑا تے مہنگا یمن دے وچوں بہترین لباس منگوا کے سیدنا حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مامو پہنایا اور پہنا کے عمر فاروق منبر میں بیٹھ کے کی کہنے لگے اللہ طابت نفسی اور نبی دیاں شہزادیاں نو کپڑے پہنا کے عمر دا دل ٹھنڈا ہو گیا عمر دا دل ماشاءاللہ قیادت آ رہی ہے محترم مولانا حنیف پٹی صاحب اللہ پاک زندگی دراز فرمائے اور آجی راشد صاحب سارے علماء نو ماشاءاللہ کٹھیاں کرنے واسطے اللہ پاک انہاں دی زندگی بھی دراز فرمائے اللہ محبتاں قبول فرمائے تو سیدنا عمر فاروق بچیاں نو کپڑے پہنا رہے نے تے حسنین کریمین واسطے سپیشل کی کہندے برانڈ اچھے سوٹ اچھے کپڑے منگوا رہے نے ایمان نہ دسو کو دشمن دیاں بچیاں نال کوئی انج کردا ہے او توجہ میری طرف رکھو دشمن دیاں بچیاں نال کوئی انج کردا ہے جی مدینے دے اندر قید پہ گیا بارش دی ضرورت ہے تے نبی پاک دے فوت ہو چکے سن سیدنا عمر فاروق ہن ہمیشہ لوگ دعا کرواندے نے او دے کولوں جنوں نیک سمجھن جنوں چنگا سمجھن جنوں لوگاں تو افضل اعلی سمجھن انہیں کو دعا کروائی دی ہے نا ذرا غور کرنا اور سیدنا عمر فاروق کدھر گئے نے سیدنا عمر فاروق دی نظر گئی ہے خاندان نبوت کی طرف گئی ہے نبی پاک دے چچا عباس کو گئے صحیح بخاری پڑھ کے دیکھی عباس نو جا کے کہنے لگے بزرگو اللہ دے رسول تے ٹر گئے نے رب کولوں دعا منگو 4 کلمے آکھو اللہ رحمت دی بارش نازل فرما دے یہ دشمنیاں والیاں گلاں نے کہ پیار والی بولو تے صحیح اما بدالیاں باتاں نے نا کدی رب دا قرآن گواہیاں دے رہا ہے کدی اللہ پاک نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض آپس کے اندر پیار بڑا محبتاں بڑیاں نے کدی اللہ پاک نے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم اور آئیے ذرا غور کرتے جانا میں ابو بکر صدیق کی بات بھی کر چکے ہیں حضرت عمر فاروق کی بات بھی کر چکے ہیں اور تیسرے خلیفہ کون نے اور مسلمانہ دی تیسری معتبر شخصیت کیڑی ہے اور سیدنا عثمان غنی سب کہہ دو رضی اللہ تعالی کہ میں بار بار تواڈے کولوں رضی اللہ تعالی عنہ کیوں کہلوانا ایک کہن نال چیخم ایران تک جاندی ہے
گل سمجھتے ہو ملنگ پیٹ دے رضی اللہ تعالیٰ اسی یہ نہیں کہتے تو راضی ہو، دل کرتا ہی ہو، دل کرتا نہ ہو. جنہ دے رب راضی ہے تیرے ورگیاں جھوٹا نہ بھی راضی ہونگیاں تے کیڑی گل. ابو بکر، حضرت عمر، عثمان غنی، علی بن مرتضی، طلحہ بن زبیر، سعد بن سعید، عبد الرحمن بن عوف، نبی دیاں بیویاں، نبی دیاں بیٹیاں، اے اولے جنہ دے رب راضی ہے، رب دیاں رضاماں تے راضی سن. کو پیڑدا پیڑدا مر جائے. اب ویکھیا جے جنہ لوگاں نے صحابہ دے نال لو لگائی ہوئے کنے سال ہو گئے نے میرے بزرگاں نو فوت ہویا نو اج بھی نام زندہ ہے، اج بھی نام لین والے نام لے رہے ہیں. اودی وجہ کی ہے؟ ابو بکر نال وفا ہے. اودی وجہ کی ہے؟ عمر فاروق نال وفا ہے. اودی وجہ کیا ہے؟ عثمان غنی نال وفا ہے، علی بن مرتضی نال وفا ہے. اور میری رگاں دے اندر اس مرحوم عبداللہ شیخوری دا خون دوڑ رہا ہے. جنہاں نے اپنی تاریخ قربان کروا لی. ملنگ نے کیا لکھ دے ابو بکر چندی گئی انہوں کے کٹ دے میری پوٹیاں جو بھی آواز آئے گی ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، وعلی فی الجنہ. میں اس بات کا اظہار کرنا چاہنا انہاں بے لغامیاں نو لغام دیتی جائے وگرنہ اس امت دے وچوں بڑے قاضی نہیں. انہاں بے لغامیاں نو لغام دیتی جائے، انہاں سلام دراز کھنڈیاں نو گندے قدر تے گندے ابلتے ہوئے کیڑے جو ابو بکر دی شراکت تے پہنچل، حضرت عمر دی عدالت تے پہنچل، عثمان دی حیا تے پہنچل، اور پابندی اہل سنت دے ہوئے، اہل توحید دے ہوئے. لاکھ اختلاف ہے مینوں میری جماعت نو بھیلوی مکتبہ فکر دے عالم دین عاصم جلالی دے نال میں پوچھنا چاہنا وہ دا جرم کیا ہے؟ وہ دا جرم کیا ہے؟ آخر جیل دیاں شلاخاں دے پیچھے کیوں میں ملنگ دے کہن دے جے غلط فہمیاں پا کے آصف جلالی اندر جا سکتا تے آصف حلوی نہیں جا سکتا؟ کیسی بات کر دے؟ اہل سنت اپنے اندر غیرت پیدا کرو، حمیت پیدا کرو، صحابہ کی غیرت پیدا کرو، حمیت پیدا کرو. وہ دی وجہ کیا ہے؟ جے تسی صحابہ نال وفا کرو گے، اہل بیت نال وفا کرو گے، سونا رب تواڈے نال وفا کرے گا. بات کر رہے ہیں حضرت ابو بکر تے عمر دی، اور چلیے حضرت عثمان غنی. بات میں جلدی ختم کر دیا، بات لمبی ہوتی ہے. سیدنا عثمان غنی سب کہہ دے رضی اللہ تعالی عنہ. اور عثمان دی بات میں کی کراں؟ عثمان تے بنیاد نہیں. حضرت علی دا تے فاطمہ دا نکاح ہوئے، حضرت علی تے فاطمہ دا نکاح ہویا نا، حسن باش پیدا ہوئے، حسین پیدا ہوئے نے. جے نکاح نہ ہوندا تے انہاں دی پیدائش گل واضح نا، فطری بات ہے. نکاح تو بعد پیدا ہوئے نے. پڑھ کے دیکھیے کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، پڑھ کے دیکھیے رسال کشی، پڑھ کے دیکھیے ملنگ دیاں دیگر کتاباں، حوالے موجود نے. نبی پاک نے حضرت علی دے فاطمہ دا نکاح کرنا چاہیا، بلایا ابو بکر نو، عمر نو، عثمان نو، طلحہ نو، زبیر نو، عبد الرحمن بن عوف نو اور چند انصار صحابہ نو بلا کے آکھیا ہے گواہ خوشی بن جو میں بیٹی فاطمہ دا نکاح علی دے نال کر رہی ہوں.
جس مقدمے دے گواہ جھوٹے ہو جان اس مقدمے دی کوئی حیثیت رہندی اب ملنگ شہر کا پیالہ پی سکتا ہے، اس بات کا انکار نہیں کر سکتا۔ جے نکاح دے گواہ تیرے نزدیک معتبر نہیں تو پھر نکاح دی حیثیت کیا ہے؟ پھر حسنین کریمین کے بارے کی تصور کرے گا؟ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اور جڑی بات میں کرنا چاہنا، نکاح دے اخراجات برداشت کیتے نے تو میرے عثمان غنی نے برداشت کیتے نے۔ حضرت علی سرا لے کے عثمان کو گئے نے، کشف الغمہ دے اندر حوالہ موجود ہے، اہل السنہ دی کتاباں دے اندر حوالہ جات موجود نے۔ جس وقت گئے نے 400 درہم دے اندر سودا ہویا ہے، سودا ہونے تو بعد علی نے دسیا کہ میرا نکاح ہون لگا فاطمہ نال، ہن فیصلہ بازی ہو رسم دنیا دے یہ نا کہ عثمان بھی اسے گھر دے دماد سے، عثمان کی سن اسے گھر دے تے جڑے آپس دے اندر ہم سلف ہوندے نے، جن ساڈی زبان دے اندر سانڈو کہندے نے، آپس دے اندر انہاں دی بنتی بولو بولو تے جے بن جاوے تے پھر کسی ہور نال بندی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خطیب سحر بیان حضرت مولانا قاری بنیامین عابد، اللہ پاک زندگی دراز فرمائے، آمین کہہ دے ہو۔ اللہ پاک سے تو عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ رات بھی میں ایک جگہ بیان کر رہا سا تے تشریف لے آئے تے میں جلدی جلدی مکا دیتا کہ ہن بھی میرا خیال انج کرنا چاہیے آ گل کر کے تے میں گل مکا دے ہاں۔ سیدنا عثمان غنی کشف الغمہ فی معرفت الائمہ دے اندر اے حوالہ موجود ہے کہ حضرت عثمان نے آکھیا علی جے تہاڈا نکاح نبی دے گھرانے دے اندر ہون لگا ہے اس تو بڑھ کے سعادت ہی کوئی نہیں، 400 درہم بھی لے جاؤ تے آسرا بھی لے جاؤ، 400 درہم بھی لے جاؤ تے گج کے بولو سرا بھی لے جاؤ۔ معلوم کی ہویا اور نبی پاک دے صحابہ تے اہل بیت مابین عداوت نہیں سی، بلکہ رب دا قرآن بھی کہہ رہا ہے، اللہ پاک نے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپس کے اندر پیار بڑا سی، محبتاں بڑیاں سن، عقیدت سے بڑے مضبوط سن۔ کہ ابو بکر ویکھن تے سیرت بڑی عالی ہے، کہ عمر فاروق دا پیار ویکھن تے سرب المثل ہے، اجے کر جناب علی میں سیدنا عثمان غنی دی محبت ویکھن لوگوں بات بڑے دور تک پہنچاندی ہے۔ اور آئیے ذرا غور کرتے جانا، میں بات کرتا جاواں نبی پاک دے جلیل القدر صحابی خادم رسول حضرت انس بن مالک دی بات کرتا جاواں۔ کون انس بن مالک جنہاں نے نبی پاک دیاں خدمتاں 10 سال تک کیتیاں نے، اور بغیر تنخواہ تو خدمتاں کیتیاں نے، اور بغیر وظیفے تو خدمتاں کیتیاں نے، اور کیونکہ میرے محبوب نبی نور رحیم دے شفیق پایا اور کہنے نے 10 سالاں دے اندر فما قال علی افن، اور میرے سونے محمد نے مینوں کدی ایک باری اف تک نہیں سی آکھیا، اور انیاں لاکھ لاکھ دے مالک سن نبی رحمت۔ آئیے ذرا غور کرتے جانا حضرت انس بن مالک دا پیار کیسا ہے، صحابہ دے نال اور اہل بیت دے نال، خاندان نبوت دے نال، اور جس وقت شہزادہ مصطفیٰ، اور جس وقت نواسہ رسول، اور جس وقت فاطمہ دے لگدے جگر، اور سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما دار، اور سر مبارک جناب علی ترے دے اندر رکھ کے کوفے دی سرزمین تے لے آندا گیا۔ ابن سیاد بدبخت لعین دے سامنے سر مبارک آیا، ابن سیاد بدبخت نے چھڑی لے کے حضرت حسین دے ہونڈاں تے چھڑی مارنی چاہیے تند کرتا جا رہا ہے۔ صحیح بخاری دے اندر حوالہ موجود ہے، حضرت انس قریب کھڑے ہوئے نبی دے صحابی کو، نبی دے بولو بولو نبی دے ملنگ اس گل نو یاد کرے، نبی دے صحابی کو خاندان نبوت دی توہین برداشت نہ ہوئی، بوڑھے سن کہنے لگے اے ابن زیاد اس چہرے تے چھڑی نہ لگا جس چہرے نے میرے سونے محمد کو سونے دے رہے۔
جس چہرے والے نبی رحمت نے فرمایا ہما ریحانتا یا من الدنیا اشمہما، یہ دونوں میرے پھول ہیں. گویا کے بعد میں کی ثابت کرتا جا رہی ہوں اور اہل بیت تے نبی پاک دے صحابہ دا پیار بڑا محبتاں بڑیاں نے. اور آئیے ذرا غور کرتے جانا میں کیڑی بات پیش کرتا جاواں. اور کائنات دے لوگوں حضرت حسین دے لختے جگر، حضرت حسین دے لختے جگر. آخری بات، نام انہاں دا علی ہے، لقب انہاں دا زین العابدین ہے. ملنگ کہندا ہے بیمار کربلا، ملنگ کی کہندا بیمار کربلا، بیمار شاہ میدان کربلا دے اندر. اور جس وقت حضرت وہ امام زین العابدین نے کہ جس وقت حضرت حسین جامع شہادت نوش فرما گئے تے خیمیاں دے ارد گرد نوحے دیاں آوازاں آئیاں، چیخو پکار شروع ہویا. لیکن خاندان نبوت دا فرد بیمار بھی ہوئے، دل دا تندرست ہویا کرتا ہے، دلیر ہویا کرتا ہے، خوددار ہویا کرتا ہے. حضرت زین العابدین نکل آئے خیمے دے وچوں اور کہن لگے الاحتجاج تبرسی دے اندر حوالہ موجود، کہن لگے اشیان علی اکوفیہ، آج میرے باپ دا نام لے کے رو رہے ہو، آج نوحے کر رہے ہو، طرح طرح دیا باتاں کر رہے ہو. دسو تے صحیح جے تسی نوحے کر رہے ہو تے میرے باپ کو قتل کرنے والا کون ہے؟ آئے ہائے ہائے ہائے. اج اسی بھی پوچھ سکنے ہیں، سارا دن گلیاں بازاراں دے اندر حضرت حسین دی شبیہ بھی رکھی ہوئی ہے، گلیاں بازاراں دے اندر حضرت حسین دا قلعہ بھی ہے، حضرت حسین دی دستار بھی ہے، حضرت حسین دیاں دیگر مقدسات چیزاں بھی رکھیاں نے، حضرت حسین دی سواری بھی ہے. اہل بیت دے جتنے بھی خاندان دے جتنے افراد نے الیاس باللہ جھوٹیاں مجداں بنا کے انہاں دے جنازے بھی نکالے گئے نے. اور لوگوں ایک قانون ہے، تھانے کچہری دے اندر چلے جاؤ وہ بھی اندازہ لگا لیندے نے اج دے گھر دے وچوں مال برآمد ہوندا ہے اور چور وہی ہوندا ہے. اور یہ ہوئی بات اہل حدیث کے اندر اور جدوں دستار تیرے کولے اور پگڑی تیرے کولے حضرت حسین دی سواری تیرے کولے اور ظالم ہے اور گلیاں بازاراں دے اندر اور چوکاں چوراہیاں دے اندر ایویں مومناں دا امن برباد نہ کر بلکہ یہ بات روزے روشن کی طرح واضح ہے، پیٹدا بھی تو میں حسین دا چور بھی تو اس بات کو یاد رکھنا، حسین دا چور بھی تو غدار بھی تو. خط کنے کلے کوفیاں نے، مسلم بن عقیل دی بیعت کنے کیتی کوفیاں نے، توڑی کنے؟ مدینے والے، مکے والے، اور توڑی بھی کوفیاں نے. حضرت علی نے شہید کی تعلیم ابن شباب سریت. اگر آج بھی اس ملک دا امن برباد کرنا چاہے، امن برباد نہیں ہون دیاں گے، پر صحابہ دی عزت تے حرف بھی نہیں ہون دیاں گے انشاءاللہ. کٹ مرا گے انشاءاللہ، ہاتھ اٹھا کے اسی صحابہ دی عزت تے حرف ہون دینا، صحابہ دے بارے کسی قسم دا کمپرومائز کرنا. کہندے نے حضرت معاویہ دی شان دے اندر چند جملے، کیوں نہیں؟ حضرت معاویہ صحابی رسول، یزید دے بارے جو تیرا موقف ہوئے کری رکھ، تیری مرضی، جو گل کرنی ہے کر. انہی وجہ کی ہے؟ سانو حسین نال پیار ہے، ادھے نال پیار ہے، بولو بولو. پر حضرت معاویہ دے بارے کوئی دوسری رائے برداشت. معاویہ صحابی نے، معاویہ کی نے؟ کاتب وحی. معاویہ کی نے؟ کاتب وحی نے. معاویہ صحابی رسول نے. جویں دوسرے صحابہ دی عزت فرض ہے، ایویں سیدنا معاویہ دی عزت بھی فرض ہے. سیدنا معاویہ دے نال پیار بھی عین ایمان ہے. ہن جڑی بات میں کر رہا اس بات ختم کراں. امام زین العابدین جنہاں نوں بیمار کربلا کہا جاندا ہے، چند لوگ آئے عراقی، کیڑے؟ اوہی
آ کے انہاں دے دوارے دے انہاں دی حویلی دے اندر گھر دے اندر حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان تے تان کرنا شروع کر دیتا امام نے 3 آیتاں پڑھیاں قرآن دی کنیاں آیتاں 3 آیتاں پڑھیاں سورہ حشر 3 آیتاں پڑھ کے پہلی آیت دے اندر مہاجرین دا ذکر ہے کہنے لگے تسی انہاں چوں دے وہ کہنے لگے نہیں دوسری آیت دے اندر والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم دوسری آیت دے اندر انصار دا ذکر ہے کہنے لگے انہاں چوں دے نہیں امام زین العابدین کہنے لگے مہاجر خوشی نہیں انصار خوشی نہیں تے میرا فتویٰ سن لو میں نبی دے خاندان دا بندہ ہو کے کہہ رہا جے کہ تیسرا گروہ جڑا ہدایت یافتہ ہے نا کدے بارے قرآن کی کہہ رہے ہیں اللہ پاک نے فرمایا والذین جاءوا من بعدہم اور قیامت تک من بعدہم والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان امام زین العابدین کی کہہ رہے ہیں مہاجر خوشی نہیں انصار خوشی نہیں تے میرا فتویٰ ہے تیسرا ہدایت یافتہ گروہ بھی تسی ہو سکتے کیونکہ ہدایت یافتہ دی نشانی ہے اس صحابہ نو گالی نہیں کرنی ساڑیاں لفظاں دے اندر سادے جے لفظ حلالی بندے دی نشانی ہے صحابہ نو گالی نہیں کردا ہدایت یافتہ دی نشانی ہے صحابہ نو گالی نہیں کردا تساں ابو بکر نو عمر نو عثمان نو معاف نہیں کیتا اپنے قاصد نو دربان نو کہن لگے پکڑ لے اخرجوا عنی فعل اللہ لکم انہاں نو میرے گھر دے دوارے چوں باہر کر دے اللہ انہاں نو برباد کر دے تباہ و برباد کر دے ذلیل کر دے اودی وجہ کہ اہل بیت دا چشم و چراغ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں جڑا نبی دے صحابہ دا وفادار نہیں اہل بیت دا لگدا ہی کچھ نہیں روحماء اللہ میرا اور تہاڈا بھلا فرمائے آسانی فرمائے پھر کدے موقع ملیا تو انشاءاللہ مزید تفصیلات تو آگاہ کراں گا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ خیر شہید کربلا کو کوفیوں نے کس نے لب مارا شہید کربلا کو کوفیوں نے کس نے لب مارا محب و کف کا کوئی ان دنوں پیاسا نہیں ہوتا حسین ابن علی سے تم کو اتنی کیوں عداوت ہے کہ ماتم میں بھی ان کے ملتوی باجا نہیں ہوتا اب بلا تاخیر آپ اکلوں کی لڑکن مقرر ذیشان واسط شلحان خطیب پاکستان حضرت مولانا محمد بنیامین عابد صاحب حفظہ اللہ تعالی خطاب فرمانے والے ہیں ان سے قبل میں اپنے اسٹیج کی زینت فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد حنیف پٹی صاحب اور محترم عبدالستار کی چت والے اور حضرت مولانا محمد امین صاحب اور محترم جناب حضرت مولانا طیب معاذ صاحب کے بیٹے عبد الماجد صاحب جو کہ اس اسٹیج کی زینت بنے اللہ تبارک و تعالی ان کو صحت اور ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے